السلام علی من لا نبی بعدہ ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و صلات اللہ وحدہ کے لیے اور بے شمار درود و صلات ہوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سامعین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اعمال کے قبول ہونے کے شرائط۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور توحید پر قائم رہنا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، خوشی غمی کے موقع پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور توحید پر قائم رہنا۔ توحید پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو الہ ماننا، معبود ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو مالک العلام کی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے قرآن کریم فرقان حمید سورۃ الکہف آیت نمبر 107 کے اندر اعلان کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ہم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات تیار کر رکھے ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، کوئی حبل کوئی بہانہ تلاش نہیں کریں گے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا ثم استقم، پھر اسی پر قائم رہا۔ اور دوسری شرط اخلاص، یعنی امر خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری ریاض و نمود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے تاکہ میری بلے بلے ہو، میرا نام مشہور ہو دنیا میں، تو ایسا صدقہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، نہ قابل قبول ہے، الٹا گناہ کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے اسی کی خالص بندگی کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر نیت صحیح ہوگی تو اعمال قبول کیا جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عمل شریعت کے موافق ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو نا فاتبعونی، تو تم اسی کی اتباع کرو، اسی کی تابعداری کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، ودود ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا ای حکمنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا کوئی حکم نہیں تو وہ ناقابل قبول ہے، یعنی عمل شریعت کے موافق ہوگا اسے لے لیا جائے گا، اور جو عمل شریعت کے موافق نہیں ہوگا تو اسے نہیں لیا جائے گا بلکہ وہ ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح سنا ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان فرمایا، ما امرتکم بہ شیئا فخذوہ، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اسے لے لو، وما نہیتکم عنہ شیئا فانتہوا، اور جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔